ہم غلاموں کی جنت مدینے میں ہے، غوث اعظم ہے اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرامات غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، اتحاد ملت کانفرنس، حضرت علامہ انصار اللہ قادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ اب میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز کو مدینہ منورہ پر چھوڑا ہوں، مکہ کی حاضری دیتے ہوئے مدینہ تشریف لائے، اور وہاں حاضری دینے کے بعد چند دن وہیں رہے، اور روضہ رسول سے آواز آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی؟ معین الدین کو بلایا جائے۔ سارے معین الدین آگے، مگر رسول اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ چشتی کی بات آئی تھی، اس لیے خواجہ عثمان ہارونی کو ملایا۔ خواجہ عثمان ہارونی چشتی ہے۔ اب سلسلہ چشتی کا جو ہے اگر بولے دیر ہوتا رہتا ہے، بس اتنا ہے، چشتی اسی لیے کہتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کے خواجہ غریب نواز مرید ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی چشتی سلسلے کے ہیں۔ اجمیری کیوں کہتے ہیں؟ اجمیری کیوں کہتے ہیں؟ سنجری تو سمجھ آئے کہ سمجھتے ہیں؟ اجمیری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اجمیری خواجہ غریب نواز کو کہتے ہیں کہ اجمیر میں 40 سالہ زندگی گزاری۔ بے شک بے شک۔ کی بات بتا رہا ہوں، ہر وقتہ نہیں بتا رہا ہوں، ہر وقتہ بتانے کا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ سنتے چلیں، نقطہ نقطہ میں بولتا جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو اجمیری اس لیے کہتے ہیں، 40 سال حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی دھرتی پر زندگی کو گزارے ہیں۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ سے آواز آنے لگی، معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ معین الدین چشتی حاضر ہوئے، نبی تشریف لائے، بیداری کے عالم میں، بیداری کے عالم میں نبی نے معین الدین خواجہ غریب نواز سے فرمایا، اے میرے نواسا، ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو راستہ نہیں ملتا۔ ایک میری آل ہے، ایک سید گیا تھا، انہیں ظالموں نے شہید کر دیا ہے، اب تمہاری ضرورت ہے، اے معین الدین میرا نواسا، تم اجمیر جاؤ، ہندوستان انڈیا جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد کلمہ پڑھا کہ مسلمان اور اسلام کا جھنڈا لہراؤ۔ جب نبی کی باتوں کو سنا، نبی نے فرمایا کہ تم اجمیر جاؤ، ہندوستان جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کیا رسول اللہ سے، اے میرے نانا جان، مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، میں کیسے ہندوستان جاؤں؟ جانے کا راستہ معلوم نہیں ہے، اتا پتا معلوم نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے ایک انار نکال کے دے دی، ایک انار نکال کے دے دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انار آپ دے رہے ہیں، میں راستہ تلاش کر رہا ہوں، راستے کا پتہ پوچھ رہا ہوں، آپ جو ہے انار دیتے ہیں۔ نبی مسکرا کے فرمانے لگے، اے معین الدین انار کو غور سے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ غور سے دیکھا، وہ انار کے اندر پوری دنیا کا نقشہ یعنی تمام راستے نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین الدین سنجر سے نکلو گے، بخارا جاؤ گے، ملتان جاؤ گے، سمرکند جاؤ گے، دہلی جاؤ گے، کوکن اجمیر جاؤ گے، یہ نقشہ تمہیں یہی انار بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب تم بھول جاؤ گے تو ادب و احترام سے سفید رومال میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اس انار کو لے لیا، سینے سے لگایا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، وہ انار کو ادب و احترام سے لے لیا، پھر جیب میں رکھ لی، اور نبی پاک پر درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ جب چلتے چلتے راستہ اگر بھولنے پر آتے، انار کو نکال کے دیکھ لیتے، وہ انار رہنمائی فرماتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتا۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، کہاں سے؟ سنجر سے رواں دواں ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے نشاپور سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز نے اس سفر میں دیکھا دو راہزن،
بیٹھا ہوا راستے میں اور غمزدہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا سلام فرمایا السلام علیکم. پھر سلام کے بعد پوچھا اے نوجوان تم دونوں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ راجن وہ ڈاکو کہنے لگے وہ لٹیرا کہنے لگا چونکہ ان کی عادت تھی لوٹنے کی. وہ کہنے لگا اے معین الدین اے نوجوان. معین الدین نام نہیں جانتا. اے نوجوان میں بہت غمزدہ ہوں. دوسرے نے کہا میں بھوکا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز جو سفر کے لیے کھانا لیے تھے وہ کھانا دے دیا. پانی بھی مشکل سے نکال کے دے دیا. جتنا پانی پینا ہے پی لو, جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو, پیٹ بھر کے کھانا کھا لو. حضرت خواجہ غریب نواز اپنا کھانا وہ دونوں راہزن کو ڈاکو کو دے دیا اور پھر فرمانے لگے اور کوئی حاجت ہے تو بولو, میں مسافر ہوں تو کیا ہوا؟ تو ڈاکو کہنے لگے نورانی چہرہ کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر جو ایک نرمانہ انداز ہو گیا. اب وہ ظلمانہ انداز ختم. حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے اور کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے کچھ رقم چاہیے. حضرت خواجہ غریب نواز نے نکال کے چند سکے دے دیا. چند سکے یعنی جتنی اشرفی کی تھیلی تھی وہ دے دیا. اشرفی کی تھیلی کو لے لیا. رازن لینے کے بعد جو ہے خواجہ غریب نواز اس سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے. اور پھر ہندوستان آ رہے ہیں, نیشاپور جائیں گے, سمرقند ہوتے ہوئے بخارا ہوتے ہوئے آپ آ رہے ہیں. کہاں ہندوستان آ رہے ہیں. یہ لمبا سفر ہے. یہ لمبے سفر کو بتانے کے لیے لمبا وقت درکار ہے. حضرت خواجہ غریب نواز آگے بڑھے. وہ ڈاکو کہنے لگے وہ دونوں ڈاکو کہنے لگے اے اللہ کے نیک بندے معلوم پڑتا ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کا ولی ہے. میں غلط بولا ہوں, میں جھوٹ بولا ہوں, میں جھوٹ بولنے کا اقرار کرتا ہوں. میں کوئی بھوکا نہیں ہوں, کوئی مجبور نہیں ہوں, بلکہ میں ایک ڈاکو ہوں. میں راجن ہوں, لٹیرا ہوں, میں لوگوں کے مالوں کو لوٹتا ہوں. اس لیے میں نے تم کو دھوکہ دیا ہے, معاف فرما دے. اے معین الدین اے نوجوان میں تو کھانا کھا لیا, پیسہ تم واپس لے لو, اشرفی کی تھیلی واپس لے لو. خواجہ غریب نواز نے فرمایا آل رسول کی شان کے خلاف ہے, کسی کو عطا کر دے تو واپس نہیں لیتا ہے. آہا بے شک سبحان اللہ حق حق. خواجہ غریب نواز وہاں سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا ایک مسجد ہے. وہ مسجد کہاں؟ نشاپور. یہ بیچ کے سفر کو چھوڑ دیں, نشاپور آئے. نشاپور میں ایک مسجد پر نظر پڑی. وہ مسجد جس کے فرش اس میں گھاس اگ گئی ہے, جنگل نکل گیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز حیرت زدہ ہو گئے. یہاں کے لوگ مسجد بنا کے مسجد کی تعمیر کر کے ان کو آباد نہیں کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, سجدہ نہیں کرتا ہے, خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا. خدا کے گھر میں گھاس اگ گئی ہے, جنگل نکل گیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز عصر کی نماز پڑھی, کوئی بھی بندہ نہیں آیا. مغرب کی نماز کے لیے اذان پکارے. حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا. مغرب کی نماز پڑھی. وہ بوڑھا آدمی کہنے لگے اے نوجوان تمہارا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے, مگر تم کون ہو, کہاں جا رہے ہو؟ وہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں سنجر کا رہنے والا مصطفیٰ, مجھے ہندوستان بھیجا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کے مسلمان, اتحاد ملت کانفرنس زندہ باد زندہ باد. حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے مجھے مصطفیٰ ہندوستان بھیج رہے ہیں, میں ہندوستان جا رہا ہوں, میں اجمیر جا رہا ہوں, میں کوکن جا رہا ہوں. یہ سننے کے بعد وہ بوڑھا کہنے لگے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں, یہاں نہیں رہ پائیں گے. رات میں یہاں ڈاکو لوگ آ کے اپنا حساب و کتاب کرتا ہے. اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. اسی ڈاکو کے ڈر سے, وہی لٹیرے کے ڈر سے اس مسجد میں کوئی نہیں آتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جس کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا دنیا کا خوف نہیں ہوتا. جو رب سے ڈرتا ہے سب سے نہیں ڈرتا, جو سب سے ڈرتا
है, रब से नहीं डरता। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी मगरिब की नमाज पढ़ ली, लाठी टेकता हुआ घर चला गया। ईशा की नमाज पढ़ने का टाइम हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आज़ान कही और फिर अकेले ईशा की नमाज पढ़ ली। ईशा की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और नमाज में किरत फरमा रहे चेहरी है फजर मगरिब ईशा की नमाज जहरी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जहरी तिलावत फरमा रहे हैं। नमाज के दरमियान डाकुओं का गरोह आ गया, पीछे से सुन रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की तिलावत शुरू किए हैं। डाकुओं का गरोह जो उनका सरदार था आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सुन रहा है कि एक अल्लाह का नेक बंदा आया है जो नमाज शुरू कर दिया है, कुरान की तिलावत कर रहा है। जब तक इनकी नमाज खत्म नहीं होगी, नमाज पूरी नहीं करेगा, तब तक हम लोग खड़े होके यहीं सुनते रहेंगे, हम लोग इन पर वार नहीं करेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान की तिलावत फरमा रहे, किरत फरमा रहे, उनकी आवाज वो डाकू का सरदार भी, तमाम डाकू भी सुनता जा रहा है और दिलों से वो मामला जो रहजनी का था, लुटेरा मामला था, लोगों के माल को गसब करने का मामला उनके साथ था, वो मामला धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज नमाज से फारिग हुए। फारिग होने के बाद यूं ही सलाम फेरा, इतने में डाकू का सरदार आ गया। आने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नेक बंदे तू कौन है, तू कौन है? आज तक